اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور کہا سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے کہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو یقیناً تم برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی پھر جو سردار لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، جو متکبر تھے، پیسے والے جو تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے شعیب کی بات مانی تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ پھر وہ لازماً ہے کہ انہوں نے جن پیروں کو یا جن لوگوں کو انہوں نے مانا ہوتا ہے وہ پھر ان کو ڈراوائی بات سنا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں اگر کوئی کلندر کو یا بٹائی کو یا دستگیر کو یا جو انہوں نے جو پیروں کے نام رکھے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اگر کوئی کہے کہ یار یہ کچھ نہیں کرتے تو آگے والا کہتا کہ یار یہ آپ کو یہ نہ کر دے۔ تو یہ چیزیں وہ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے شعیب کی بات مانی اور صرف اللہ ہی پر توکل رکھا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا آپ لوگوں نے تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو آ لیا ان کو ایک سخت زلزلہ نے اور وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کرنے کی بعد کہ ان کو ایک زلزلے نے آ لیا اور وہ زلزلے کے ذریعے جو نا وہ سارے ختم ہو گئے، اور جو بچنے والے تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو ایسے ہو گئے گویا وہ آباد ہی نہ تھے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ پہلے ایسے تھے ہی نہیں۔ تو رسولوں کے ساتھ جب لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور تنبیہوں کو بھی نہیں سن رہے ہوتے ہیں، تو سمجھانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان پر وہ عذاب کا کوڑا برساتے ہیں پھر وہ ایسے برساتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو وہی برباد ہو گئے۔ یعنی جنہوں نے جھٹلایا تھا وہ برباد ہوئے تھے، جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے تھے۔ سو چلے گئے شعیب ان سے منہ موڑ کر یہ کہتے ہوئے ایک میری قوم بے شک پہنچا دیے میں نے تم کو پیغامات اپنے رب کے، مگر اور خیر خواہی کی تمہاری، تو کیسے غم کھاؤں ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے رہے، جو کافر بنتے رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، بتایا، سمجھایا، لیکن آپ لوگوں نے میری خیر خواہی سے منہ موڑتے رہے، نہیں مانا۔ پھر اب میں آپ لوگوں پر کیا غم کروں، کہ افسوس کیسے کروں، کیونکہ میں نے آپ کو ہر طرح سے سمجھا چکا تھا۔ اسی لیے بھی جو انبیاء ہوتے ہیں نہ یہاں نہ وہاں قیامت کے بعد بھی کافر لوگوں کے نہیں ہوں گے، اور وہاں تو فیصلہ ہی اللہ کا ہے، اور سب کو اپنے اعمال بچائیں گے۔ اس اپنے اعمال کرنے کے لیے تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ بھئی جو کرنا ہے یہاں کر لو، کسی کے سہارے پر نہیں رہنا۔ اسی لیے جو بھی انبیاء اور رسل آتے ہیں وہ بشیر و نذیر بن کر آتے ہیں۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا کہ اچھے کام کرو گے تو آگے آپ کو بدلہ اچھا ملے گا۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اگر آپ برے کام کرو گے تو آپ کو بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا۔ سے ڈر کر جو کام کرو گے تو وہی کام آپ کا مقبول بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے پیروں کے پاس سے دینا ہے تو پھر وہ پیروں سے مانگتے رہنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے
اس بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کہاں بھی اگر کوئی نبی اور رسول بھیجا تھا تو اس کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی دی تھی. وہ اس لیے کہ وہ سدھر جائیں، سمجھ جائیں. یہ اصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول کے آنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. رسول آتا ہے، سمجھاتا ہے تو لوگوں پر اللہ تعالیٰ سختیاں پھر کرتے ہیں. وہ تنگی والی حالت میں گزرتا ہے بندہ، اسی لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بدل دیا ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے لگے اور کہنے لگے کہ یہ پیش آتی رہتی ہے ہمارے اور ہمارے آبا اجداد کو بھی سختی. یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی میں بدل دیتے. جب وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے تو پھر خوشحال کر دیتے ہیں ان کو کہ وہ اور اس حالت میں اور بگڑتے چلے جائیں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وقت کے حالات سے تنگی بھی آ جاتی ہے، خوشحالی بھی آ جاتی ہے. پھر وہ اپنے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور ٹکے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اس طرح کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ جب وہ خوشحالی کی حالت میں ہوتے بھی ہیں تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، ایسا کوڑا برساتے ہیں کہ ان کو خبر نہیں ہوتی. یہ قوم کا معاملہ ہے. جن قوموں کے پاس رسول آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر کہیں بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جن کو ان نبیوں نے سمجھایا تھا، رسولوں نے سمجھایا تھا، اگر یہ ایمان لاتے، ان کا کہنا مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے زمین سے ان پر برکتیں نازل کر دیتے، ان پر رحمتیں برساتے. جس طرح دیکھیں قوم یونس نے جب ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو ایمان لائے گا تو اس پر رحمتیں برسیں گی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہذا پکڑ لیا ہم نے ان کو بے سبب ان کے جو وہ کماتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے عذاب دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ ان کے کام صحیح نہیں تھے، بے سبب اس کے وہ جو کماتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے. اسی لیے کام کی یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے وسیلے کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آئے گا اور جان چھڑائے گا. کام کرنا پڑے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کیا بے خوف ہیں بستیوں کے لوگ اس سے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا راتوں رات جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی ان کو بتا دو کہ اے اہل مکہ آپ اس سے بے خوف ہو کہ آپ کو راتوں رات آپ کو پتہ بھی نہ چلے آپ پر عذاب آ جائے، یا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں کے لوگ اس سے کہ آپ پڑے ان کا ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت جب یہ کھیل رہے ہوں، یا آپ پر ہمارا عذاب اس وقت آ جائے جب آپ کھیل کود میں مشغول ہو. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے، سو واقعہ یہ ہے نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے مگر وہ لوگ جو تباہ ہونے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ کے طریقے سے یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ کب پکڑ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پکڑ سے وہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کے لیے تباہی ہو. وہ لوگ
اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، لیکن جس کو پتا ہوگا کہ یار میں نے جو یہ کام کیا ہے یا مجھ سے یہ جو غلطی ہو گئی ہے، اس سے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دن رات کر کے معافی مانگے گا، اس طرح انبیاءوں نے کیا ہے، جس کا آپ کو آگے چل کے ہی پتا چل جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے معافیاں مانگی، حضرت ایوب علیہ السلام نے معافیاں مانگی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ مر گیا غلطی سے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ تو لہٰذا انسان کو جب غلطی ہو جائے تو راہ راست پہ آ جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ تو ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 99 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے اسی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 100 سے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔